الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا بالإيمان وجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عظیم موضوع پر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنی جان و مال، وقت و عزت، خاندان، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا اور ہمیں دین اسلام پہنچایا۔ صحابہ کون ہے؟ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان سے دین سیکھا اور اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ میں نے آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اور مہاجروں اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جو ان نقش قدم پر چلے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا اس سے کوئی بڑی گواہی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے: لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو تب بھی ان کے ایک مٹھی کے برابر اجر نہیں پا سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہاں قربانیاں ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جلدے پتھروں پر احد کہتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سایہ راہ خدا میں دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، خلافت، عدل، جہاد، شہادت، ہر میدان میں نمونہ، غزوہ بدر، احد، خندق، فتح مکہ، ہر مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام کرنا، ان کے بارے میں زبان درازی سے بچنا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، بچوں کو ان کی سیرت پڑھانا۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب کو پناہ دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کی ہر جگہ چیک کیا، سوراخوں میں قبضہ ڈال لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مگر ایک سوراخ نہ بچ سکا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، اسی سوراخ سے سامنے کا اور آپ رضی اللہ عنہ کو کاٹ دیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ خاموشی سے درد سہتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت خراب نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درد سے بے چین ہو رہے تھے تو پوچھا: ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، بس ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ ہے اصل محبت و وفاداری اور اما جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا کے بہترین انسان میں شمار کرواتا ہے۔ یاد رکھے جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعین کرتے ہیں وہ دراصل اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے۔
یا اللہ ہمیں ان جیسا ایمان کردار غیرت قربانی کا حصہ عطا فرما یا اللہ ہمیں ان کی پیروی نصیب فرما اور ان کے نقش قدم پر جنت الفردوس تک پہنچا دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم